اکبر، اتنا اللہ والا آدمی تھا۔ عمر ثانی مورخین نے لکھا ہے کہ دوسرا عمر آیا تھا یہ دنیا میں، ساری زندگی میں ایک دن تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور کسی دشمن نے اپنے ایک غلام کو پیسے دے کر عمر بن عبدالعزیز کو زہر دلوا دیا، اور آپ کو پتہ بھی لگ گیا کہ اس آدمی نے زہر دیا۔ فرمایا تو نے زہر دیا؟ کہ ہاں۔ لگا لوگ تجھے ماریں گے، میرے مرنے سے پہلے بھاگ جا، کہیں جا کے چھپ جا، اندازہ لگاؤ۔ پتہ بھی چل گیا کہ زہر اس نے دیا ہے۔ فرمایا تجھے لوگ ماریں گے، چلا جا یہاں سے۔ اور جب آخری وقت آیا، اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں عید آئی، فاطمہ بھی فاطمہ ہی تھی نا، شہزادی بھی شہزادی تھی، ورنہ کہتی جا جوانی گزر گئی، اچھے خاصے بچے ہیں، تو مولوی بنا بیٹھا رہے، تو ولی بنا بیٹھا رہے، میں اپنا زیور، اپنا لباس، اپنے گھر کا دھندا اٹھا کر بیت المال میں کیوں پھینک دوں؟ میں تو سارا کچھ رکھوں گی، اگر آپ نہیں رکھتے تو نہ رکھو، میرے پاس بچے کوئی تھوڑے ہیں۔ اللہ اللہ، عورتیں بھی کتنی اچھی تھی اس زمانے کی۔ فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز، میں تیری ذات کے مقابلے میں سونے کو، چاندی کو، دولت کو، ہیرے جواہرات کو، لباس کو کک بھی نہیں سمجھتی۔ تم کل کی بات کرتے ہو، میں یہ سارے کا سارا اڑنگا اٹھا کر ابھی بیت المال میں پھینک آتی ہوں۔ تم تو دنیا میں مجھے الگ کرنا چاہتے ہو، میں تو چاہتی ہوں قیامت میں بھی تیری ساتھ رہوں۔ سارا اڑنگا واپس کر دیا بیت المال میں۔ شہزادی اور اس بادشاہ کی گھر والی آج زیورات سے، لباس فاخرہ سے ننگی ہوئی بیٹھی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عید آئی تو فاطمہ بنت عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی، اپنے بچوں کو لے کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی جو بادشاہ تھا، تو کہنے لگی کل عید ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہاں کل عید ہے۔ انہوں نے کہا غریب سے غریب کا بچہ بھی کل نئے کپڑے پہن کر آئے گا، اور ذرا ان بادشاہ کے بچوں کے کپڑے تو دیکھ، پیمند لگے ہوئے ہیں، ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کے پاس بھی صحیح کپڑے نہیں، کل عید ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ کی بندی، مجھے جو سرکاری طور پر ایک عام آدمی جتنا روزینہ ملتا ہے، یعنی جو تنخواہ ملتی ہے، میں وہ تجھے دے دیتا ہوں، میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس کیا رکھا ہے؟ تکا سا جواب دے دیا۔ فاطمہ بنت عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی کہنے لگی ایک ترکیب نکالتے ہیں، عید گزر جائے گی بچوں کی، دیکھو نا میں ان بچوں کا ننگ کیسے دیکھوں، ٹوٹے پھوٹے پرانے پہندوں والے کپڑے، بادشاہ کے بچوں کے کپڑے پرانے اور میلے اور ٹانکیوں والے عید کے دن۔ ان لوگ ایک ترکیب نکالتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا اچھا بتا کیا ترکیب نکالتی ہے؟ کہنے لگی کچھ پیسے دے دو بیت المال سے، آپاں تھوڑے تھوڑے ہر مہینے کٹا دیا کریں گے، جسے آج کل ایڈوانس نہیں کہا جاتا، کارخانوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں مالکوں سے لوگ لے لیتے ہیں مہینے سے پہلے، کہ ہم کچھ پہلے پیسے لے لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے کٹا دیں گے، ہمارے بچوں کی عید ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کی؟ کوئی غلط بات تو نہیں کی فاطمہ نے، کوئی غلط بات تو نہیں کی شہزادی نے اور بادشاہ کی گھر والی نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بالکل ٹھیک ہے تیری بات میں مانتا ہوں، لیکن ایک بات بتا، یہ مجھے لکھ کر تو دے سکتی ہے کہ جب تک یہ پیسے سارے سر سے نہیں اتر جائیں گے میری موت نہیں آئے گی؟ میرے پاس تیرے پاس یہ کیا گارنٹی ہے کہ جب تک یہ پیسے پورے نہیں ہو جائیں گے موت نہیں آئے گی؟ گارنٹی تو لکھ کے دے، پیسے اٹھا کر میں دے دیتا ہوں، اور اگر تیرے پاس گارنٹی نہیں تو میں تو ایسا کرنے کو تیار نہیں کہ میرا مکروہ جنازہ دنیا سے اٹھے، میں تو یہ قتل کرنے کو تیار نہیں، میرا جنازہ دنیا سے مکروہ اٹھے۔ بیچاری اپنا سا منہ لے کر کے گھر والی چلی گئی، اور یوں لکھا ہے کہ آخری وقت میں 12-13 بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر لائی ہے یہی بادشاہ کی گھر والی اور پہلے بادشاہ کی بیٹی۔
اور آخری وقت عمر بن عبدالعزیز کا رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اچھے اور نیک آدمی، ایسا بادشاہ صحابہ کے بعد پھر کوئی آیا ہی نہیں، اور 12-13 لڑکوں کی لائن لے کر فاطمہ آئی ہے اور کہنے لگی اللہ والے چل دیے، تیاری ہو گئی دنیا سے؟ کہ ہاں تیاری ہو گئی۔ بچوں کو آگے کر دیا، ان کے لیے کیا چھوڑا؟ ان بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ 4.5 آنے آئے ہیں سب کے حصے میں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اور عمر بن عبدالعزیز کو جب بٹھایا گیا تو کہنے لگے اپنی گھر والی سے فاطمہ یہ بتا میں نے ان سب کو قرآن پڑھا دیا؟ کہ ہاں پڑھا دیا۔ میں نے ان سب کو نماز میں لگا دیا؟ کہ ہاں سب کو نماز میں لگا دیا۔ میں نے ان کو حرام و حلال سمجھا دیا؟ کہ ہاں سمجھا دیا۔ کہنے لگا کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اگر یہ اس پہ قائم رہے میں قسم کھاتا ہوں بھوکے نہیں رہیں گے، اور اگر یہ اس پہ قائم نہ رہے نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ تو پرواہ کری ہو، جہاں دھکے کھائے مرنے دینا، کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے یہ کرے قبر میں اپنی تباہ کروں؟ کیوں ایسا میں کروں؟ یاد رکھو یہ بات، یہ دنیا قائم دائم نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، یہاں سے تو بڑے بڑے لوگ چلے گئے، اور ایسے ایسے لوگ گئے کہ آج ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل اس سے زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار۔ قدر کر اپنی زندگی کی، اپنے دنوں کی قدر کر، اپنی راتوں کی قدر کر، اپنی ان گھڑیوں کی قدر کر جو گزر رہی ہیں، ان کو برباد نہ کر۔ اتنا تقوی اور پرہیزگاری تھی عمر بن عبدالعزیز میں، اور اتنا خدا کا ڈر تھا۔ وفات کے بعد، مرنے کے بعد کسی نے فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی سے پوچھا، خلیفہ عبد المالک کی بیٹی سے پوچھا کہ بتا عمر بن عبدالعزیز تیرا شوہر تھا، تیرا گھر والا تھا، تو خاص بات بتا اس کی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی اس قدر خدا کا خوف آیا خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، اتنا خدا کا خوف اس کے دل پہ لگا، اتنا ڈر خدا کا اس کو پیدا ہوا، کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں خلیفہ بننے کے بعد قبر میں چلا گیا، مجھے ہاتھ کبھی لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جتنے سال حکومت کی اور قبر تک مرد عورت والا معاملہ ایک دن نہیں ہوا خلیفہ بننے کے بعد۔ اتنا خدا کے قہر سے ڈرا، اتنا خدا کے عذاب سے ڈرتا تھا، اس کو دنیا کی تصور ہی نہ رہا۔ آج ہم نہ ہمارا قیامت پہ یقین ہے، یہ موت بھی زبردستی آتی، یقین تو ہمارا کوئی نہیں، ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں۔ کوئی سکوٹر پہ مر رہا ہے، کوئی کاروں میں مر رہا ہے، کوئی ٹرکوں میں مر رہا ہے، کوئی گھروں میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، کوئی آپریشن روم میں مر رہا ہے، کسی کی میت اسپتال سے آ رہی ہے، کسی کی میت سڑکوں سے آ رہی ہے، کسی کی میت دشمنوں کے مار دینے سے آ رہی ہے۔ ارے یقین کر یا نہ کر وہ تو آخر آئے گی۔